یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 38 اور 39 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ فرمائے گا، داخل ہو جاؤ ہمراہ اور امتوں کے جو تم سے پہلے ہو چکی ہیں، جن اور انسانوں میں سے۔ دوزخ کے اندر جب داخل ہوگی ایک امت تو لعنت کرے گی دوسری امت کو، یہاں تک کہ جب گر چکیں گے اس میں سارے تو کہیں گے ان کے پچھلے پہلوں کو، اے رب ہمارے، ہم کو انہوں نے ہی گمراہ کیا تھا، سو انہیں دگنا عذاب آگ کا دے۔ اللہ فرمائے گا، دونوں کو دگنا ہے لیکن تم جانتے نہیں۔ اور کہیں گے ان کے پہلے پچھلوں کو کہ پس کچھ نہ ہوئی تم کو ہم پر بڑائی، اب چکھو عذاب بسبب اپنی کمائی کے۔ پچھلی آیت کا ہی تسلسل ہے کہ جس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ جب ان کا وقت پورا ہو جائے گا تو فرشتے جب ان کے پاس آئیں گے اور ان کی روح نکالیں گے تو ان کے لیے یہ مشکل وقت ہوگا، تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ وہ کہاں ہیں جنہیں تم مشکل وقت میں پکارا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر؟ تو وہ کہیں گے کہ حقائق ہمارے سامنے آ گئے اور وہ سب معبودان باطلہ ہم سے غائب ہو گئے، اور وہ اقرار کر لیں گے کہ ہم کافر ہی تھے۔ آخرت کے حوالے سے ان آیات میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ساری امتوں کو، چاہے وہ جنات کی ہوں یا انسانوں کی، اور مجرمین ہوں گے یہ لوگ، تو جب انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا اور دوسری امت جو پہلے سے جہنم کے اندر موجود ہوگی اور اس کے بعد جو دوسری آئے گی تو انہیں وہاں دیکھ کر ان پر لعنت کرے گی، اور جب سب ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے تو پھر جو پہلے سے جہنم میں موجود ہوں گے ان کے بارے میں بعد میں آنے والے یہ کہیں گے کہ اللہ، یہی لوگ تھے جو ہم سے پہلے جہنم میں پہنچ گئے، ان لوگوں نے ہمیں دنیا کے اندر گمراہ کیا تھا۔ پہلے جہنم کے اندر وہ پہنچیں گے کہ جو دوسروں کے لیے گمراہی کا باعث بنے تھے اور خود بھی گمراہ ہوئے تھے، خود بھی برائی کے کام کرتے تھے، دوسروں کو بھی برائی کے کام کی طرف بلایا کرتے تھے، خود گمراہ تھے، اوروں کو بھی گمراہ کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ یہ معاشرے کے وہ لوگ، رئیس اور دولت مند لوگ کہ جو اللہ کی طرف سے، آخرت کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اور وہ لوگ کہ جو ان کے پیچھے چلا کرتے تھے وہ بھی گمراہ، یہ بھی گمراہ۔ تو
یہ لوگ جو گمراہ دوسروں کو بھی کر رہے تھے یہ جہنم میں پہلے پہنچ جائیں گے، ان کو پہلے ڈالا جائے گا، اور جو ان کے پیچھے چل کر گمراہ ہوئے انہیں بعد میں جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جب یہ دیکھیں گے کہ جن کے پیچھے ہم چل رہے تھے دنیا کے اندر وہ بھی گمراہ تھے، انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا، تو اللہ رب العزت سے یہ کہیں گے کہ اے اللہ انہیں دگنا عذاب عطا فرما، اس لیے کہ ہم ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے تھے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ عذاب تو دونوں کے لیے ہی دگنا ہے، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے، ابھی تم آئے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ عذاب ہوتا کیا ہے اور دگنا کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر لمحہ عذاب بڑھتا چلا جائے گا، تو تمہیں اس کا علم نہیں کہ انہیں بھی دگنا عذاب ہے، تمہیں بھی دگنا عذاب ہے۔ جب یہ بات ہوگی تو وہ پہلے والے بھی یہ سن لیں گے کہ یہ ہمارے لیے کہہ رہے ہیں کہ دگنا عذاب ہمیں دیا جائے، جبکہ اللہ انہیں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں بھی دگنا عذاب ہوگا، تو وہ کہیں گے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ملی، یعنی جس طرح ہمارے لیے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہے اور عذاب بڑھتا جا رہا ہے، اسی طرح تمہارے لیے بھی ہے، تو آؤ عذاب چکھو دنیا کے اندر جو برے اعمال تم کیا کرتے تھے۔ آیت کے حوالے سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں بعد میں داخل ہونے والے اپنے سے پہلوں کے لیے دگنا عذاب دیے جانے کی بات کیوں کریں گے؟ جیسے کہ آیات میں اور تفسیر میں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ دگنا عذاب ان لوگوں کے بارے میں کہیں گے کہ جنہوں نے انہیں گمراہ کیا تھا، اور جہنم میں پہنچنے کے بعد ان کا غصہ ان کے اوپر ہوگا کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے تھے اور ہم راہ حق پر نہیں آئے، آج یہ خود بھی جہنم میں ہیں اور ان کی وجہ سے ہم بھی جہنم میں آ گئے، تو اب اللہ رب العزت سے یہ کہیں گے کہ اللہ ان کو دگنا عذاب عطا فرما، خود کی گمراہی کا بھی اور ہمیں گمراہ کرنے کا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا جائے گا کہ ان کے دگنا عذاب کرنے سے تمہیں کیا راحت ملے گی، لیکن ان کو ایک قسم کی تسلی کہ انہوں نے ہمیں دنیا کے اندر گمراہ کیا تھا تو ان کو دگنا عذاب ملنا چاہیے، ایک طرح سے اپنی تسلی چاہ رہے ہوں گے۔ تو جہنم کے اندر تو تسلی کسی بھی حوالے سے نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ رب العزت انہیں یہ فرمائیں گے کہ عذاب انہیں بھی دگنا ہوگا اور تمہیں بھی دگنا ہوگا، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔